کا اصل ہے کہ یہ مسلم شریف ہے نا میرے پاس، حدیث کی کتاب بخاری شریف اور مسلم شریف، یہ دونوں برابر سطح کی کتابیں علم حدیث میں۔ اس میں ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدثنا فلان، ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد نے، ان کو حدیث بیان کی ان کے استاد نے، ان کو حدیث بیان کی ان کے استاد نے، ان کو حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حدیث کا یہ اس کو سند کہتے ہیں، یہ حدیث کا اختصاص ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم کی شان میں جو یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ علم حدیث کے فن کے مطابق لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی خبر دینے والا کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا، میرے والد نے اپنے والد سے سنا، اس نے اپنے والد سے سنا، اس نے حضرت علی الہیتی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار عبد القادر کو یوں کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی یہ سند کے ساتھ ہے۔ یہ تمام اولیاء میں یہ واحد کتاب ہے جو سند کے ساتھ ہے، یعنی اس میں لکھا ہوا واقعہ اتنا معتبر ہوتا ہے جتنا حدیث معتبر ہوتی ہے۔ اب سمجھے اب اس کی اہمیت۔ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ المستنجد باللہ جو خلافت بنو عباس کا حکمران ہے، امیر المومنین کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے لیے اس طرح کے لقب بنا لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ سرکار غوث اعظم کی خدمت میں آیا۔ میں نے جو بات کہی ہے نا کہ آپ تربیت کرتے ہیں بادشاہوں کو سامنے بٹھا کر، وہ واقعہ آپ نے بڑی مرتبہ سن لیا ہے، 10 تھیلیاں جو سونے کی لے کے آیا تھا، میں آج وہ بیان نہیں کروں گا، وہ بھی اسی کا ہے۔ ایک دن یہ آیا اور کہنے لگا جی میں کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کوئی کرامت دکھا دیں، میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اب وقت کا حکمران تو یہ ہے، تو اب کام تو اس کا تھا کہ کہیں سے دوسرے ملک سے اپنے ملک سے پتہ کرتا۔ کہتا جی میں نے سیب کھانا ہے۔ تو آج کل کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ ہم وہ کیمیکل کے ذریعے جہاں مرضی جو مرضی سبزی اور پھل فروٹ سارا سال ہم کھاتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ اب ہم لوگوں نے کر لیا، اس لیے ہمارے اندر وہ غذائی طاقت بھی نہیں ہے۔ تو وہ زمانہ نہیں تھا، موسم نہیں تھا سیب کا۔ تو سال کے بعد موسم آتا ہے، یہ سبزیاں مخصوص قسم کی اور فروٹ۔ اب جو بچے یہ نوجوان بیٹھے ہیں یہ تو کہیں گے کہ نہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں، سال کے بعد موسم آتا ہے۔ ہر روز ہم ہر فروٹ اور ہر سبزی دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو بڈھے بابے 70-80 سال کے بیٹھے ہیں ان کو پوچھ لو، کیا جب یہ بچے تھے تو سارا سال ہر سبزی اور فروٹ ملتا تھا؟ نہیں ملتا تھا، سال کے بعد ملتا تھا، اور چند ہفتے خربوزہ آتا تھا، بس پھر سال کے بعد پھر۔ اب سارا سال ہی خربوزہ ہوتا ہے۔ تو موسم نہیں تھا، تو وقت کا یہ حکمران ہے، عالم اسلام کا واحد حکمران، کہتا ہے جی میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ تو سیب کا تو موسم نہیں تھا کہ جی سیب کھانا ہے، یہ آپ کی کرامت دکھائے۔ تو سرکار غوث اعظم نے یوں ہاتھ فضا میں بلند فرمایا، اسی وقت 2 سیب آئے، 2 سیب۔ تو آپ نے اسے ایک دے دیا، ایک خود لیا، آپ نے کاٹا چھری سے، اس سے اندر سے خوشبو کے ہولے اٹھے، وہ لذیذ تھا، مزیدار تھا۔ اس نے کاٹا تو اس میں سے کیڑے پڑے ہوئے تھے، اکٹھے دونوں سیب غیب سے آئے۔ تو جب اس نے کاٹا تو وہ بدبو ہے، کیڑے اندر سے، کہنے لگا جی یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے کوئی لگی لپٹی کے بغیر، یہ وقت کا حکمران ہے، پوری دنیا اسلام کا واحد بادشاہ ہے، یہ شاید مجھے کچھ کہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو بادشاہ بنا ہوا ہے، یہ تیرے ظلم کا اثر سیب پر بھی پڑ گیا ہے کہ اس کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں۔ یہ سرکار غوث اعظم ہے۔ آج لوگ ان باتیں کرتے ہیں، تو حضرت غوث اعظم نے اس کے منہ پر اس سے فرمایا۔ آج ہم کسی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے خلاف بات کریں تو اس پر تو خبر پہنچے، بعد میں پہنچے گی، پہلے ان کے جو نمائندے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہی ہمارا گلا دبوچ لیں گے۔ اور ساڈے مولوی صاحب لیڈر دے خلاف اد مسجد چلا رسول دی گل کر، تو کڑے پاسے چل پیا،
یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی بات کرنا اللہ رسول کی بات نہیں ہے، تو مصطفیٰ کریم تو فرماتے ہیں رب نے مجھے بنا کے ہی جہاد والا نبی بھیجا ہے کہ میں جہاد کے ذریعے اللہ کے دین کو غلبہ دوں۔ کیا ہمارے نبی ساری عمر مسجد میں نماز ہی پڑھاتے رہے؟ تو یہ بدر کس نے لڑا تھا؟ احد کا کون نمائندہ تھا؟ غزوہ احزاب میں عالم اسلام کا کون تھا قائد اور رہبر اور رہنما؟ خیبر میں 1500 سپاہیوں کی قیادت کون کر رہا تھا؟ غزوہ تبوک پر پورا مدینہ لے کر آگے آگے کس کا اونٹ تھا؟ جناب بتائیے نا۔ یہ لوگ ہیں اور جی مولوی صاحب دین دی گال کریا کرو، مسیتے سیاست نہ کریا کرو۔ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی غیر مسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکے تھے؟ کسی سے مذاکرات کیے تھے؟ تو سرکار غوث اعظم اسی نبی کے بیٹے ہیں جس نبی کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کی ہدایت اور تربیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے بھی اس کے سامنے فرمایا سیب میں کیڑے تیرے ظلم کی وجہ سے پڑ گئے، تو ظلم بند کر دے، تیرا بھی سیب خوشبودار ہو جائے گا۔ یہ تربیت فرماتے ہیں حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات گرامی، یہ جو کہتے ہیں نا جی یہ 11ویں شریف والے، جی کیوں آپ کہتے ہیں جی پیر؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ 11ویں شریف والا پیر کیسا پیر تھا؟ یہاں میں خود پیر کا مرید ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں پیروں کو ماننے والا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ پیر صاحب کے بیت ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں۔ مجھے بڑا احترام ہے سب کا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اتنے سارے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے میں اپنی قبر اور اپنا نامہ اعمال کالا نہیں کرنا چاہتا، سمجھ گئے ہو نا؟ بعد میں اس لیے میرا اشارہ کسی دربار یا کسی خاص بندے کی طرف نہیں ہے، میں جو ماحول اور معاشرے میں ہوتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں۔ آج میں جاتا ہوں پیر صاحب کے پاس، تو جب میں ان کی کوئی خدمت کرتا ہوں تو وہ بڑی توجہ فرماتے ہیں، اور اگر میں غریب ہوں، میں نے کوئی خدمت نہیں کی کسی قسم کی، تو پھر وہ مجھے منہ نہیں لگائیں گے، پھر نہیں منہ لگائیں گے، اور میری غربت پر رحم بھی نہیں آئے گا۔ خواہ میں ان کے والد اور ان کے دادا کے عرس پر کہیں سے قرضہ لے کے چلا گیا ہوں تو وہ مجھے نہیں پوچھیں گے، بلکہ ان کو یہی خیال ہوگا کہ ہاں بھائی یہ کتنی خدمت کرتا ہے اور اس کے خرچے میں کتنا حصہ ڈالتا ہے۔ آج پیر صاحب مرید کے جیب پر اس طرح سے نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے اخراجات میں یہ کتنا حصہ ڈالتا ہے۔ کاش کے پیر صاحب یہ نظر رکھتے اس کے اندر گناہ کتنے ہیں۔ پیر کا کام تو یہ تھا، جو چونکہ رہبر شریعت کہلاتے ہیں، پیر طریقت کہلاتے ہیں، تو اس رہبر شریعت اور پیر طریقت کا کام تو یہ تھا کہ یہ میرا مرید شراب پیتا ہے، اس کے دل میں نگاہ ماروں، شراب کا جذبہ نکال دوں میں۔ یہ جوا بھی کھیلتا ہے، یہ سود بھی کھاتا ہے، یہ رشوت بھی لیتا ہے، یہ قرضہ بھی لے کے ہڑپ کر جاتا ہے، میں اس کی اصلاح کر کے اسے جنت کے قابل بناؤں۔ آؤ غریب پروری کا اگر منظر دیکھنا ہو تو میرے غوث کا منظر دیکھو کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نام آپ نے پڑھ لیا ہوگا، انوار